بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، کبائر یعنی وہ گناہ جو شریعت کی نظر میں بڑے بڑے گناہ مانے گئے ہیں، جنہیں ہلاک کرنے والے اور برباد کر دینے والے گناہ کہا گیا ہے، ان کا جو ذکر ہو رہا تھا، ان میں سے آج جن 3 گناہوں کا ذکر ہے، پہلی چیز ہے یتیم کا مال کھانا۔ ہم جانتے ہیں کہ یتیم وہ بچہ ہے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے یا پیدا ہوا لیکن ابھی اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ والدہ کے انتقال پر نہیں، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، کھلانا پلانا، رہنا سہنا، ان سب کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ والد کے اوپر ہے۔ جب والد دنیا میں نہیں رہتا تو ماں اکیلی بیچاری کیا کرے گی؟ گھر کے انتظامات دیکھے یا باہر کے، اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب رہتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر آدمی کی نظر میں ایسا بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے، اس کی طرف انسان رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شریعت میں بھی اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے تشہد کی اور یہ درمیان والی انگلی اپنے اشارہ کیا، البتہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی بالکل نہ زیادہ فاصلہ اور نہ ہی بالکل ملا ہوا، تھوڑا سا فاصلہ رکھا کہ اس طریقے سے ہم اور وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، یتیم کی نگرانی کرنے والا ہے، صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، چاہے یتیم اس کا یعنی خاندان کا ہے یا کسی اور خاندان کا ہے، جو بھی ہو، اس کی پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا حقدار بنتا ہے۔ اب ایسا بچہ جس کے اوپر حق تو یہ ہے کہ ہر انسان رحم کرے، اسے وہ غم نہ ہونے پائے کہ میرے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اسے یہ درد نہ ہو کسی عید کے موقع پر، آج کل سردی کا زمانہ ہے، سردی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، کہ آج میرا باپ بھی اس دنیا میں ہوتا تو مجھے بھی عید کے لیے نئے کپڑے ملتے، مجھے بھی سردی کے موقع پر پہننے کے لیے جاکٹ اور سویٹر مجھے بھی ملا ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ اہتمام کرتا ہے اور یتیم بچے کو یہ اہتمام، یہ احساس نہیں ہونے دیتا، تو یہ بڑے مقام یا بڑے اجر کا مستحق ہے وہ شخص۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ یقیناً صاحب ملامت ہے، لیکن اس میں سب سے برا وہ شخص ہے کہ جو یتیم کے پاس اس کے والد کی جائیداد کے طور پر جو کچھ ہے، نقد کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں ہے، گھر کی شکل میں ہے، کھیت اور زمین کی شکل میں ہے، وہ کوشش کر کے خود ہی ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ تو ایسا شخص
جہاں عقلی طور پر بہت ہی برا اور بڑا ہی منحوس شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان نہایت ہی برا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، ناجائز طور پر کھا رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یعنی یہ کھانا ان کے لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے تھے کہ جن کے جبڑے کو پھاڑ کر کے ان کے منہ کے اندر آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ منہ کی طرف سے جاتے ہیں تو پیچھے سے نکل آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یتیم کا مال کھانا، اس میں ناجائز طرح سے تصرف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، بلکہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لوگوں سے کہ 7 ایسے گناہوں سے بچو جو ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کے لیے تباہی کا سبب ہیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ظاہر بات یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی معصوم کا ناحق خون کرنا، کسی معصوم کا ناحق خون کرنا، یعنی جس جان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اسے قتل کرنا۔ اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی جادو کرنا، جادو کرنا۔ اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمایا یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا، یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا۔ ناحق طور پر اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ بسا اوقات یتیم کا مال کھانا انسان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ یتیم کسی کی کفالت میں ہے، وہ شخص اپنے طور پر اتنا غنی نہیں ہے کہ یتیم کا پورا مال یا تو بچا کر کے رکھے یا اسے صرف یتیم ہی کے اوپر خرچ کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے خود بھی غریب ہے، یتیم کا کھیت ہے، یتیم کی دکان ہے، وہ شخص اتنی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی دکان بھی دیکھے اور یتیم کی بھی دکان دیکھے۔ اب یتیم کی دکان کو اپنی دکان کے ساتھ ملا لیتا ہے، یا اللہ کے لیے اپنا کام چھوڑ کر کے بچوں یا کسی کے حوالے کر کے اس کام کو سنبھالتا ہے، تو اپنے خرچ کے طور پر اس میں سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر کس سے؟ احسن طریقے پر، اس کے بنانے کے طور پر۔ اسی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو غنی ہے وہ یتیم کے مال کھانے سے بچے، ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے
اور یتیم کے مال کی نگرانی اور ذمہ داری اس کے سر آ چکی ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے یعنی جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا لے لے۔ تو منع یہ ہے کہ ظلم کے طور پر ناحق یتیم کا مال کھائے۔ دوسری چیز آج جو کبیرہ گناہ میں ہے وہ ساتھیوں بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میڈیا اور بلکہ سوشل میڈیا اس وقت جہاں ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک جہاز، ایک آلہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے ایک منٹ میں بلکہ آدھے منٹ میں کوئی معمولی سی معمولی بات ساری دنیا کے اندر پھیلا سکتا ہے، بلکہ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، کوئی میسج اس کے پاس آیا، صرف انگلی رکھ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ میسج ہزاروں لوگوں تک چلا جائے گا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اس گناہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ آپ پر جھوٹ بولنے کا معنی کیا ہے؟ آپ پر جھوٹ بولنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے، کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے، یا کوئی ایسا عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یا آپ نے وہ بات نہیں کہی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا حدیث میں ایسا آیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ حدیث میں ایسا آیا ہے۔ ساتھیوں ابھی دور نہیں، کل شام کی بات ہے، شاید اسی وقت کی بات ہو، ایک صاحب نے میرے پاس دمام الخبر سے ٹیلی فون کیا کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اتنی رکعت ہے، اس کے بعد پھر اتنی رکعت ہے، پھر اتنی رکعت ہے، اور اتنا اس کا ثواب اور یہ اجر ہے۔ ہم نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، سنن ترمذی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج کل فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، گوگل میں کوئی بھی چیز آپ ایسی داخل کر دیتے ہیں، بسا اوقات آپ کے سامنے کوئی بات آئی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور مختلف انداز سے لوگوں کو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی کسی کے علاج کے لیے نسخے بتا رہا ہے، کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نسخے بتا رہا ہے، کوئی اپنی غلط بدعت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نسخہ، کوئی حدیث لوگوں کو بتا رہا ہے، اور اس سارے کے اوپر شریعت اور اسلام اور اللہ کے رسول کا لیبل لگا رہا ہے۔ یہ چیز سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کسی چیز کا منسوب کرنا اور کہنا کہ آپ نے یہ کہا یا آپ کا یہ فرمان ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگوں کی طرح ہماری ایک بات ہم نے کہی، وہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے لیکن شریعت نہیں بن سکتی، وہ ثواب کی چیز نہیں بن سکتی۔ ہم نے یہ کام کیا، وہ حق یا ناحق ہو سکتا ہے۔ ہماری طرف سے آپ نے ایک بات یہ پھیلا دی کہ مقصود حسن نے یہ بات کہی یا مقصود حسن نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہم نے وہ کام نہ کیا ہو یا نہ کہی ہو وہ بات، تو ہم نے یہ بات غلط ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ شریعت ہے، اس پر ثواب عقاب کسی مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس کذبا علی، میرے اوپر جھوٹ بولنا یعنی میری طرف سے جھوٹی کوئی بات بیان کرنا،
عام لوگوں پر تم میں سے کسی کی طرف سے جھوٹی بات بیان کرنے کی طرح نہیں ہے. لہذا من کذب علی متعمدا، جو شخص میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پر اور غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو فرمان ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوا کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے الا یہ کہ ان کے پاس وحی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیا ہوا کام گویا کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. آپ کی کہی ہوئی کوئی بات گویا کیا ہے؟ صرف آپ کی بات نہیں، زبان سے آپ کے نکلی ہے، لیکن اصل کس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا آپ نے، تو یہ جھوٹ گویا اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ حشر کے میدان میں تمام اولین اور آخرین کے سامنے ایسے شخص کا چہرہ کالا رہے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. ساتھیو ایک بات اور یہاں پر کہہ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یا من گڑھت حدیث ہے. اب آپ اگر اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں داخل ہے. مسند احمد میں اور امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح کے مقدمے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سمرہ ابن جندب اور مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ساتھیو موضوع سے ہٹ کر نہیں بلکہ رہتے ہوئے، چونکہ یہ معاملہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول کا. ہمارے وہ بھائی جو ربیع الاول کے مہینے میں میلاد منانے کے عادی ہوا کرتے ہیں، اس بدعت کو آگے بڑھانے کے میں پیش رہا کرتے ہیں، اب چونکہ ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، تو جھوٹی موٹی دلیلیں لے آتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک صاحب آئے آج سے 1.5 سال پہلے، اور ابھی میرے پاس ایک ورق بھی ہے کہ صحابہ کرام میلاد منایا کرتے تھے. کیا؟ صحابہ کرام میلاد منایا کرتے تھے. میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، وہ لوگ میلاد منا رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو بھیج کر کے اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ یہی کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم یہی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. کہا کہ دیکھو میلاد منانے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول کتنا خوش ہوتے ہیں. حالانکہ ساتھیو یہ بات 100% جھوٹ ہے. اولاً تو صحیح مسلم شریف میں جو حدیث حضرت معاویہ کی ہے، ابو سعید خدری کی ہے، صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے
اسلام دے کر ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے ہم وہ آپس میں بیان کر رہے ہیں. اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ کو نبی بھیج کر کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ ایسے ہی کر رہے ہو, اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. کہا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو کہا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. دیکھیے اس میں نہ میلاد کا ذکر ہے, نہ ربیع الاول کا ذکر ہے, نہ 12 وفات کا ذکر ہے, اور نہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے. جیسے ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا ہے. تو کیا ہم میلاد منا رہے ہیں؟ اسے دنیا میں کوئی میلاد کہے گا؟ لیکن اس قسم کی باتوں کو لے کر کے وہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ لوگ اس جرم میں شریک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. علی کل حال آج جس تیسرے گناہ کا ذکر ہے وہ میدان جنگ سے فرار یعنی بھاگنا ہے. ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ اگر کافروں سے مٹ بھیڑ ہو, لڑائی ہو, تو بزدلی دکھا کر کے یا موت کے ڈر سے, قتل ہونے کے ڈر سے وہاں سے بھاگنا اور بھاگ جانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کافروں کے ڈر سے بھاگنا یا موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ جانا یہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی عذر ہو. مثال کے طور پر بسا اوقات انسان میدان جنگ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے. کیوں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافر لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں ہم اچانک ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں. تو ایسی صورت میں پیچھے ہٹنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کم ہیں اور پیچھے تھوڑی ہی دور آپ کی بڑی فوج ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے, تو آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور موقع کو غنیمت سمجھ رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگ پیچھے سے آ جائیں. اس قسم کی اگر کوئی صورت ہے, وجہ ہے, تب تو میدان سے پیچھے آنا میدان جنگ سے جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہاد کرنے جا رہا ہے اسے بزدل نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. اولاً اس لیے کہ موت کا وقت متعین ہے. کسی بھی انسان کی موت اس کے وقت سے پہلے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ ہر آدمی جو میدان جنگ میں ہو وہ مارا ہی جائے؟ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. کتنا؟ 100 سے زیادہ جنگیں, اور آگے آگے رہے ہیں. ان کے جسم میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر زخم نہ آیا ہو, لیکن وفات کہاں ہوئی ہے؟ بستر کے اوپر ہوئی, بستر پر ہوئی ہے. تو کوئی بھی انسان اپنی موت سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر موت ہوئی تو یہ موت کیا ہوگی؟ شہادت کی موت ہوگی. یہ موت کیا ہوگی؟ شہادت کی موت ہوگی. اور شہید جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. جتنی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چیونٹی کے کاٹنے, اتنی بھی تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر تکلیف ہوئی بھی تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ موت سے نہ ڈرو, اس لیے کہ جس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے وہ بندوق یا پستل کی آواز نہیں سنتا. جس کو قتل مارا جاتا ہے وہ
بندوق کی آواز یا پستول کی آواز سنتا نہیں ہے۔ تو علا کل حال پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں سے بھاگنا، اس کا مطلب ہے کہ تو بزدل ہے اور تجھے تقدیر پر تیرا ایمان نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم موت سے پہلے بھی جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کے بسا اوقات بھاگنے کی وجہ سے پوری فوج کے اندر بھگدڑ مچ سکتی ہے، اور پوری فوج میں بھگدڑ مچے گی تو اپنی جان تو بچانا چاہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان اور مال کا نقصان ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگے اور وہ جنگ مسلمان ہار گئے تو اس کی وجہ سے غیروں کا، کافروں کا قبضہ مسلم شہر پر ہو سکتا ہے، جس میں جتنا جانی اور مالی اور عزت کا نقصان ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہا۔ اسی لیے شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، اگر کافروں سے کسی میدان میں ایک لشکر کے طور پر مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو شخص اس دن پیٹھ پھیر کر کے بھاگے گا تو اللہ یہ کہ متحرفا لقتال، کوئی جنگی چال چل رہا ہو، اور متحیزا الی فئہ، یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اگر پیٹھ پھیر کر کے مقابلے سے بھاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے سے لوٹ رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، تم لوگ ان گناہوں سے بچو جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور آخر میں اس میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، 5 گناہ ذکر فرمائے، اور کہا میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ تو میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی ان گناہوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کبائر میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔